جو بول کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ آکاش کو آج صبح اغوا کیا گیا ہے بول کے دفتر سے باہر، یہ بہت ہی ایک قابل مذمت بات ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کا جو کنسرن ہے وہ پاکستان میں یہ جو مسنگ پرسنز ہیں، جو ان کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر دنیا کو شدید تشویش ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس رجیم کا یہ جو پالیسی ہے لوگوں کو اغوا کرنا اور کسٹوڈیل ٹارچر کرنا، وہ دنیا کے لیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت جو رد عمل ہے وہ اپنا ابتدائی رد عمل آ رہا ہے، لیکن اس رد عمل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دنیا ریئیکٹ کرے گی اس کے اوپر جس طریقے سے اب پاکستان میں عدالتوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے شہریوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو آج انہوں نے ٹویٹ کی کہ بڑا مشکل 1 سال تھا، یہ ایک انتہائی بے شرم 1 سال تھا۔ شہباز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی اور شخص ہوتا وہ آج اس 1 سال کو یاد ہی نہ کراتا لوگوں کو کہ 1 سال ہو گیا مجھے براجمان ہوئے۔ اس 1 سال میں پاکستان میں آئین دفن ہو گیا، انسانی حقوق دفن ہو گئے، مسنگ پرسن کا جو معاملہ تھا وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا، پولیٹیکل ورکرز کے اوپر ایکسٹرا کسٹوڈیل ٹارچر جو سنا ہی نہیں تھا پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے بعد، کسٹوڈیل ٹارچر پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آپ نے اس کو ایک بالکل نیو نارمل بنا دیا۔ اس رجیم کو 1 سال میں اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کے اوپر، اپنے آئین کے اوپر عمل درآمد کرنے کے ریکارڈ کے اوپر، پاکستان کی معیشی صورتحال کے اوپر، گورننس کے اوپر، اداروں کو تباہ کرنے کے اوپر، ہر معاملے کے اوپر ان کو صرف شرم اور تعصب کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اپنے رہنے کی۔ میں شہباز شریف سے کہتا ہوں پاکستان کے بحرانوں کا واحد حل یہ ہے کہ آپ فوری استعفیٰ دیں اور ملک میں عام انتخابات کی راہ ہموار کریں۔ آپ کا استعفیٰ ہی پاکستان کے بحرانوں کا حل ہے، اور آپ اقتدار سے مت چمٹے رہیں، کیونکہ ویسے بھی مریم نواز نے جس طریقے سے آپ کو ڈسکوالیفائی کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، آپ ویسے ہی چند دنوں کے مہمان ہیں۔ کوئی گریس شو کریں، کرسی سے نہ چمٹے رہیں، استعفیٰ دیں اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ جس طریقے سے عدالتوں کے احکامات کو، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ایک ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، پاکستان میں سپریم کورٹ کے ادارے کو ختم کرنے کی جو بہیمانہ کوششیں کی گئیں اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن پارلیمان میں جو تقریریں ہوئیں، ان تقریروں میں جو سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، جس طرح سے پاکستان کے آئین کا مذاق اڑایا گیا، وہ شاید ہی دنیا میں کبھی کسی اور پارلیمنٹ میں یہ واقعہ ہوا ہو۔ اس کے اوپر افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج صاحب نے وہاں پہ جا کے اپنی جو منشا اور اپنی جو رضامندی تھی وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈالی، اور وہ 2 ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے بیٹھے اور تقریر کی جن کے مقدمے انہوں نے سیٹل کیے تھے۔ اسحاق ڈار کو حدیبیہ کیس میں جس قسم کا ریلیف دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ کل جس طرح ان کے ساتھ جا کے بیٹھے رہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر انتہائی ایک افسوس کی بات ہے۔ اور آج لائرز تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جانا چاہیے اور خود استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ان کے خلاف 3 ریفرنسز اس وقت پینڈنگ ہیں، لیکن کل کے بعد یہ لائرز باڈیز جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنے عہدے کے اوپر کام کرنے کے مزید اہل نہیں رہے۔ ہم بہرحال کسی پرسنل تنقید میں نہیں جانا چاہتے سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر، لیکن لائرز کے ساتھ ہماری حمایت رہے گی، اور وکلا باڈیز جو بھی لائے عمل اختیار کریں گی تحریک انصاف اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آج ہم یہاں پہ ہائی کورٹ میں آئے تھے۔ ہائی کورٹ میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک بلینکٹ اپروول نہیں دے سکتا پنجاب گورنمنٹ کو تبادلوں اور ٹرانسفروں کے لیے، اور پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن آپ کو معلوم ہی ہے 2 منشی بنے ہوئے ہیں اس وقت مسلم لیگ نون کے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے، جو وہ کہہ رہے ہیں سیاسی ورکروں کو اٹھانے کا۔ اس وقت جو پنجاب کی پولیس ہے، پنجاب کی حکومت ہے، یہ ہائرڈ
एबडक्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं डाकुओं को कि वो फलाने बंदे को उठा लो और इतने पैसे ले लो, आज पंजाब हुकूमत नून लीग की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम कर रही है। इस वक्त लोगों को बाकायदा उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट आए हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काम में इनका ममदो मावन साबित हो रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए। अब माशाल्लाह यहाँ पे आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं, ये मोहसिन नकवी की एमा के ऊपर यहाँ पे हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि 22 अफसर जो हैं उन्हें पंजाब से ट्रांसफ़र किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला नहीं किया। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। जिन 48 एमपीज़ ने 42 एमपीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं। या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जायल साजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर और सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर। और जो पहचाने हैं 35 दस्तखत जो 34 दस्तखत, जो टोटल दस्तखत 42 हैं, उनमें से 8 जाली हैं। जो बाकी हैं उनके ऊपर हम तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं कि उनको लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनको बुलाए और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों के निज़ाम का तमस्खर उठाने के ऊपर इन मेंबरान के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और जो 8 दस्तखत जाली हैं और अगर उसको वो साबित नहीं कर सकते राजा परवेज़ अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के वो असली हैं, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ और स्पीकर असम्बली के खिलाफ जो सेक्शन 466, 467 पाकिस्तान पीनल कोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल तक कैद है, उसके तहत हम मूव कर रहे हैं। थैंक यू जी।